لو جعلت تأتینا وتغشانا. ہاں جی، مضارع کے شروع میں جعل یجعل فعل آئے یا ماضی کے شروع میں آئے تو جیسے کام کی ابتدا مقصود ہوتی ہے، پھر جب تک کوئی حکم ثانوی نہ آ جائے اس وقت تک آغاز سے لے کر مسلسل بار 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 اس کام کا ریپیٹ ہونا، دہرایا جانا مراد ہوتا ہے. لو جعلتا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے حسین، لو جعلتا تاتینا، جب تم ہو ہی ہمارے لیے برکت کا اتنا بڑا ذریعہ، تو لو جعلتا تاتینا، میں بہت مصروف ہوتا ہوں، تمہاری زیارت کے بغیر بے چین ہو جاتا ہوں. حسین جیسے اب آتے ہو، کبھی کسی وجہ سے مصروفیت کی وجہ سے ناغہ نہ کرنا، میں تمہارے بغیر مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہوں. میں نمازوں میں تمہاری ملاقات اور زیارت کرتا ہوں، ملتا ہوں تم سے، لیکن جیسے نمازوں کے علاوہ بھی میری مجلس میں جلوہ گر ہوتے ہو. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. اب یہاں قرآن کی جب وہ پڑھتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو مفسرین سوال اٹھا دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یوں بھی تو فرما سکتے تھے یا ابنی، اے میرے پیارے بیٹے، لیکن یا ابنی کی بجائے یا بنیا جو تصغیر کا صیغہ آیا، یہ یہاں محبت کے اظہار کے لیے حضرت عمر بھی بنیا کا لفظ ارشاد فرما رہے، یا ابنی حسین نہیں فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹوں سے بھی میرے پیارے بیٹے. مجھے اتنی عبداللہ بن عمر سے اور عبید اللہ ابن عمر سے محبت نہیں جتنی پیارے حسین سے محبت ہے. یا بنیا، اور پچھلے کلام میں بھی یہی تھا، یا بنیا حل انبتا، بار بار یہی کلام، یا بنیا، اے میرے بیٹوں میں سب سے پیارے بیٹے، کہ جتنی محبت مجھے حسین تجھ سے ہے اتنی اپنے بیٹوں سے نہیں. بلا حسین کے مقابلے میں بیٹوں سے محبت زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر نے تو فرمایا تھا بے ابی انتا، فرمایا بیٹے حسین پر کیوں نہ قربان کرے. ابو بکر تو اپنا باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہوا کرا. بیٹوں میں تم ہمیں سب سے زیادہ عزیز. پتہ نہیں وہ کیسا یزید تھا، لوگ اس کے ایمان کو ثابت کرتے ہیں، اسلام کو ثابت کرتے ہیں. ایک طرف یزید پلید کو رکھو اور دوسری طرف شیخین کریمین کو. حضرت عمر اپنے بیٹوں کو قربان کرتے ہیں، حضرت ابو بکر اپنے باپ کو حسین حسن پر قربان کرتے ہیں. وہ ان پر تو یہ تو وہ عظمتوں والی ہستیاں ہیں. اچھا، حضرت ابو بکر نے تو اپنے باپ کی قربانی کی بات بخاری کی صحیح حدیث کے مطابق کی. حضرت امیر المومنین عمر نے اپنے بیٹوں میں سب سے محبوب ان کو گردانا. اور محبوب نہیں جانتے تھے کیا صرف یہ لفظی باتیں تھیں جیسے آج کل ہمارے لیڈران کر دیتے ہیں؟ خود ہی بات کی، خود ہی منسوخ کر ڈالا. عجیب، پھر کہا یہ وعدہ جو میں نے کیا تھا یہ کوئی قرآن حدیث تھی؟ بھئی تم قرآن حدیث کو کب مان رہے ہو اور اس پر کب عمل کر رہے ہو؟ وعدے پورے کرنے کا حکم بھی تو قرآن حدیث میں موجود ہے. ہاں جی، لیکن حضرت عمر عمل سے بھی یہی واضح کرتے تھے. اسی سیر و اعلام النبلاء میں، اسی السوائق المحرقہ میں، ساری کتابوں میں اسماء الرجال کی حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ وہ اتنا سونا چاندی آتا تھا اور درہم و دینار مسجد نبوی شریف کا صحن بھر جاتا تھا، چوک سامنے والا بھر جاتا تھا مدینہ شریف کا. فرمایا یہ جتنے بھی اولادیں ہیں نا صحابہ کرام کی اور میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے علی کی جتنی اولاد ہے، سیدنا علی پاک کے 15 مبارک بیٹے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور مقدس تک حضرات حسنین کریمین کی مبارک ذاتیں ہیں. فرمایا ان سب کے لیے نا ایک ایک اعلیٰ پوشاک سلوائی جائے، اور فلاں دن سب کی موجودگی میں ان پیارے بیٹوں کو، حضرات حسنین کریمین کو، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کو اور محمد کو، حضرت طلحہ کے بیٹے محمد بن طلحہ کو، ان سب کو میں اپنے ہاتھوں سے لباس پہناؤں گا. حضرت عمر نے سب کو لباس پہنایا. حضرات حسنین کریمین کو جب پہنایا ساروں کی طرف دیکھا، فرمایا بڑا عمدہ اچھا لباس بنوایا گیا، سب کے لیے ٹھیک ہے. لیکن فرمایا باقیوں کے لباس بھی ویسے ہوں اور پیارے حسنین کے لباس بھی ویسے ہوں. فرمایا نہیں، یہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہوا معاملہ. فرمایا کہاں ہے اسلم؟ جیسے سیدنا علی پاک کے غلام خاص تھے نا حضرت کمبر، حضرت عمر کے جو غلام خاص تھے نا، آپ رات کو جب جا کر مدینہ طیبہ کے گلیوں بازاروں میں رات کو آپ چکر لگاتے تھے
تو جتنے ضرورت مند ہوتے نا، حضرت اسلم آپ کے ذاتی غلام ساتھ ہوتے، ان کو فرماتے بیت المال میں سے اتنا چاول لے آؤ، سامان لے آؤ، اس گھر کے اندر دروازے کے اندر ایسے کر دو۔ وہ جو رات دن خدمت میں رہنے والے، فرمایا یہ لو، یہ میری جیب خاص سے پیسے لو، جاؤ یمن فلاں قسم کا کپڑا خریدو، آپ بھی کپڑے کے تاجر رہے تھے، فلاں کپڑا اس طریقے سے سلواؤ، یہ 2 لباس خصوصی طور پر تیار کروا کے اتنے دنوں میں واپس آؤ۔ فوراً حضرت اسلم روانہ ہو گئے، یمن پہنچے، وہاں سے 2 لباس سیر اعلام النبلاء کی 4 جلد میں، پھر دوبارہ آپ نے وہ تقریب منعقد کی، حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے وہ پوشاک پہنائی، حضرت حسین کو پہنانے کے بعد فرمانے لگے الانا برادا، آج میری آنکھیں اور کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اور جب اللہ پاک نے اتنے فتوحات عطا فرما دی حضرت عمر کے دور میں، تو کثرت کے ساتھ مال و دولت موجود ہے، آپ نے سال بھر کے وظیفے مقرر فرمائے۔ تو چاہیے تو یہ کہ اہل بدر سے صحابہ کرام کا وظیفہ سب سے زیادہ ہو، مجاہدین کا وظیفہ سالانہ سب سے زیادہ ہو۔ فرمایا نہیں، مجھ عمر کا یہ اصول نہیں ہے، خدمات وغیرہ ان سب کا صلہ دے گا اللہ پاک۔ یہ جو ہم نے خدمت کرنی ہے نا، اللہ ہم پر مال کے دروازے کھول رہا ہے اور ہم نے محبوب کے غلاموں کو دینا ہے، ہم نے کسی کی خدمات کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کو۔ فرمایا محبوب کی پیاری بیٹی زندہ ہوتی، ان کا وظیفہ سب سے زیادہ ہوتا، آج وہ ہم میں جلوہ گر نہیں ہے، وصال فرما چکی ہیں، اب ان کے بیٹے اور بیٹیاں، چنانچہ تمام سیرت نگار متفق ہیں، اکابر صحابہ کرام کے مقابلے میں بھی حضرت حسن کا وظیفہ سب سے زیادہ تھا، حضرت حسین اور ان کی ہمشیرہ گان کا وظیفہ سب سے زیادہ تھا۔ کیوں؟ یہ محبوب کی اولاد تھی، محبوب سے سب سے زیادہ نسبت رکھنے والی تھی۔ یا بنیا، بیٹے، فرمایا ہمیں بیٹوں کے مقابلے میں یہ ہستیاں زیادہ محبوب ہیں۔ ایران مکمل فتح ہو گیا، یزد جرد جو وہاں کا حکمران ہے آخری، اس کی بیٹی کنیز کے طور پر آئی۔ فرمایا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، محبوب علیہ السلام کا فرمان تھا جن کی پہلے عزت ہوگی جب وہ دین میں فقہ کی طرف اور علم کی طرف آئیں گے اور دین کی طرف آئیں گے، ان کا پچھلا مقام بحال رہے گا۔ فرمایا میں اس کے پیسے ادا کر کے حکم جاری کرتا ہوں، اس کو آزاد کر دو۔ وہ جس مجاہد کے حصے میں تھی آزاد کروا دی گئی۔ ایک صاحب نے، ایک ہستی نے حضرت عمر کا قرب لینے کے لیے مشورہ پیش کر دیا، حضور امیر المومنین، وہ جب ان کے حکمران کی بیٹی ہے حضرت شہربانو کے بارے میں فرمایا، تو آپ ہمارے والی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے امیر المومنین، آپ کا بیٹا ہمارا شہزادہ ہے، مہربانی کیجئے میری سفارش قبول کیجئے اور اس شہزادی کا نکاح اپنے صاحبزادے ہمارے شہزادے عبداللہ ابن عمر سے کر دیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا تو نے تو مجھے خوش کر دیا، آج واقعی تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے، ایران کی شہزادی ہمارے شہزادے کے نکاح میں ہونی چاہیے۔ فرمایا وہ مشرف اب اسلام ہو گئی ہیں، آزاد ہو چکی ہیں۔ سیدنا مولا مرتضیٰ کو ارشاد فرمایا حضرت حسن اس وقت میرڈ ہیں، ان کی شادی ہو چکی ہے، ورنہ ان کے بارے میں فیصلہ ہوتا، جائیے میرے حسین کے ہوتے ہوئے دوسرا کون شہزادہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان کو تیار کر کے لائیے۔ تقریب منعقد کی، تمام اکابر صحابہ کرام کو، حضرت شہربانو سے حضرت عمر نے خود ملاقات کر کے ساری تفصیلات بتائی، وہ بالکل راضی ہو گئی اور اس کو بڑی انہوں نے خوش قسمتی سمجھا۔ ہاں جی، حضرت عمر نے اپنی جیب سے حق مہر ادا کیا، بہت بڑی مقدار میں حق مہر مقرر کر کے فرمایا اس شخص کو اللہ جزا دے جس نے میرے کانوں میں یہ بات ڈال دی۔ فرمایا شہزادی کو شہزادے کے نکاح میں ہونا چاہیے، اور حسین کے ہوتے ہوئے دوسرا کون ہمارا شہزادہ ہے؟ حضرت شہربانو کا نکاح خود حضرت عمر نے سیدنا امام حسین سے کروایا۔ یا بنیا، اے میرے وہ پیارے بیٹے حسین ابن علی جو مجھے تمام اولادوں میں سب سے زیادہ پیارے ہو، لو جعلتا تاتینا، کبھی ناغہ نہ کرنا، اے کاش کہ اسی طرح ہوتا رہے کہ اور آپ بلا ناغہ ہمارے پاس اسی طرح قدم رنجا فرماتے رہیں، آتے رہیں، وَتَغْشَانَا، اور اپنا ہاتھ جیسے آج میرے ننگے سر پہ رکھا ہے اسی طرح آ کر میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھتے رہیں۔ اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَا وَتَغْشَانَا، اور اسی طرح آپ ہمیں اپنی پناہ میں لیتے رہیں۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے جن پر صحابہ کرام اکابرین ہستیاں
اپنے باپ اپنی اولادیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیر و اعلام النبلاء 4 جلد صفحہ 147 پر ابو المحزم تابعی کی سند کے ساتھ موجود ہے. جب ان کے مبارک پاؤں پر حضرت ابو ہریرہ نے مٹی دیکھی تھی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے حضرت سیدنا امام حسین کے مبارک قدموں میں. وجعل ابو ہریرہ ينفض التراب عن قدم الحسین بثوبہ. حضرت حسین اتنی وجاہت اور عظمت والی ہستی تھے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے کندھے سے چادر اتاری اور ينفض التراب عن قدم الحسین بثوبہ اپنے کپڑے سے سیدنا امام حسین کے پاؤں مبارک صاف فرمانے شروع کر دیے. حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی رفعت قدر پر تمام کی تمام امت کا اجماع چلا آ رہا ہے سوائے اہل فتنہ کے اور سوائے یزیدیوں ناصبیوں کے. تمام اکابر اہل بیت اطہار، تمام اکابر صحابہ کرام، تمام مسلمان حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت اور وجاہت پر متفق ہیں. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں. آپ یہ کشف المحجوب اصل حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ نے فارسی زبان میں تصنیف فرمائی. یہ ترجمہ میرے پاس موجود ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں صفحہ 137 کے اوپر کہ اور اس جماعت اولیاء اللہ کے اندر شامل ہیں چراغ خاندان مصطفی، جملہ تعلقات سے الگ اور مجرد اپنے زمانے کے سردار ابو عبداللہ حسین بن علی بن ابی طالب، محقق ولی اللہ، قبلہ اہل صفا، قتیل کربلا اور اہل تصوف ان کی درستی حال پر متفق ہیں. جی جو اولیاء اللہ ہیں اصحاب باطن، حضرت جنید بغدادی جیسی ہستیاں، حضرت با یزید بستامی جیسی ہستیاں. فرمایا کہ اہل تصوف ان کی درستی حال پر متفق ہیں. فرمایا اگر حضرت حسین کی زندگی کا میں خلاصہ ایک جملے میں بیان کرنا چاہوں، حضور داتا صاحب جیسی محقق عالِ نظر ہستی یہ فرماتے ہیں کہ جب تک حق ظاہر تھا، حق غالب تھا، آپ حق کی پیروی میں مصروف رہے. جی حضور داتا صاحب جیسی ہستی کے یہ الفاظ ہیں کہ جب تک حق غالب رہا آپ مطابعت حق میں، حق کی پیروی میں مصروف رہے، اور جب حق مفقود ہوا، مغلوب ہونے لگا تو شمشیر بدست میدان میں نکل آئے اور خدا کی راہ میں سر قربان کیے بغیر آرام نہ کیا. حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجاہت پر اتفاق ہے. حضرت سیدنا امام علی مقام، کیا میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، کیا دین کے علاوہ کوئی دنیا کا مسئلہ آ گیا تھا یزید کے خلاف؟ میرے دوستو دنیا کا مسئلہ کیسے آ سکتا ہے اس ہستی کے سامنے؟ کیونکہ اس بات پر تو اجماع اور اتفاق ہے کہ آیت تطہیر اتری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے حق میں ہے، اور اس آیت بینہ اور پورے رکوع کی تلاوت کر کے، آیت تطہیر اور پورے رکوع کی تلاوت فرما کر، جو کہ 22ویں پارے سے پیچھے 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت 27 سے شروع ہوتا ہے اور 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیت 34 تک پہنچتا ہے. آپ نے تلاوت فرمائی، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو اس کے فوائد ارشاد فرمائے، تفسیر فرمائی، ان کی تربیت فرمائی، اور پھر کاتبین وحی کو لکھوا کر جب گھر میں تشریف لائے سیدنا مولا مرتضیٰ کو طلب فرمایا، حضور سیدتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ کو یاد فرمایا، حضرات حسنین کریمین کو اپنی بارگاہ میں حاضر فرمایا، اپنی چادر مبارک ان چاروں ہستیوں پر ڈال کر آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی اور دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ پاک میری ازواج مطہرات کو تو نے میرے اہل بیت میں تطہیر کا مقام دیا، ہؤلاء اہل بیتی، یہ 4 ہستیاں بھی میرے اہل بیت ہیں، لہذا یا اللہ یذہب عنکم الرجس، ان چاروں کے دلوں سے بھی
ہر رجس دنیا کی ہر طلب اور خواہش کو دور فرما، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ان کے باطن کو بھی ایسے پاک فرما جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ تو ان ہستیوں میں آخری ہستی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اس لیے دنیا کبھی آپ کے قریب نہیں آ سکی۔ ایک ہے ظاہر عالم اور ایک محبوب کا پیارا بیٹا حضرت علی بن عثمان سیدنا داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام تعلقات سے مجرد حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت حسین نے تو شادیاں فرمائی ہیں، آپ کے تو بیٹے بیٹیاں ہیں، سادات کرام کا اکثر سلسلہ آپ کی اولاد امجاد میں سے، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ میں سے، اور وہ آپ کے پیارے صاحبزادے ہیں۔ تو پھر آپ مجرد، یہاں مجرد کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے والی تھی وہ کبھی حضرت حسین کے قریب آ ہی نہیں سکی ہے۔ تمام تعلقات سے مجرد، کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہاں اس کتاب میں بھی، اور امام احمد بن حنبل جیسی ہستیوں نے، آپ دیکھیے نا آپ کی کتاب، وہ فقیر جو دروازے پر آیا اس نے اللہ کا نام لیا، آپ نے یہاں کشف المحجوب میں بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا میرا رزق ابھی قریب آ رہا ہے، راستے میں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑی دیر انتظار کرو، یہ شربت وغیرہ پیو، مشروب پیو، اور یہاں بیٹھو تھوڑی دیر۔ وہ ساحل تھا، اس کی تو کوئی طبی عادت ایسی تھی، تھوڑی دیر گزری وہ تو پھر بے چینی کا مظاہرہ کرنے لگ گیا، حضور آپ نے انتظار بھی کروایا، ابھی مجھے کچھ بھی نہیں عطا فرما رہے۔ فرمایا بندہ خدا لو آ گیا دروازے پر، ہمارا رزق آ گیا۔ حضور داتا صاحب رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں حضرت حسین ہمارے وہ دادا جان ہیں، وہ 5000 دینار تھے، سونے کا ہوتا ہے دینار، درم چاندی کا ہوتا ہے، 5 تھیلیوں میں تھا، 1000 کی وہ ایک ایک تھیلی تھی، ادھر سے لی فوراً اس بابا جی کو جس نے ایک بار اللہ کا نام لیا تھا سائل کو عطا فرما دی، اور فرمایا تم نے اللہ کا نام لیا تھا، میرے پاس یہ تھا نہیں ورنہ میں تمہیں فوراً دے دیتا، انتظار نہ کرواتا، یہ تم نے اللہ کا نام لیا، جو آیا وہ تمہیں دیا، اب مہربانی کرو مجھے یہیں معاف کر دو، اللہ کا نام تم نے لیا اور میں نے مجبوری کی وجہ سے پھر تم سے تھوڑا سا انتظار کروایا، اس انتظار کا محاسبہ قیامت کے دن نہ کروانا مجھ سے، یہیں مجھے معاف کر دو۔ ہم تو 1 روپیہ کسی سائل کو دے کر اس پر احسان رکھتے ہیں، یہ وہ سید السادات ہیں جو 5000 دینار دے کر الٹا معذرت کر رہے ہیں جو انتظار کروایا تھا اسے۔ اگر کوئی دنیا کے عہدے کی طلب تھی تو آپ اس وقت 32 سال کے تھے جب سیدنا امیر المومنین علی پاک کی بیعت ہوئی تھی مدینہ طیبہ میں، 5 سال برحق چوتھے خلیفہ راشد آپ کے والد گرامی رہے ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ کیا دنیا بھر کی کسی کتاب میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن نے یا سیدنا امام حسین نے درخواست پیش کی ہو کہ حضور آپ امیر المومنین ہیں، حضرت حسن 33 سال کے ہیں، میں 32 سال کا ہوں، اگر حضرت محمد بن قاسم سقفی قبیلہ بنو ثقیف کا ایک نوجوان 17 سال کا ہو کر وہ پورے سندھ کو پشاور تک، دریائے چناب کا مغربی سارا اور سندھ کا علاقہ سارے کا سارا فتح کر کے اعلیٰ ترین اسلام کی انتظامی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتا ہے، تو بعد میں آنے والا 17 سال نوجوان یہ جوہر دکھا سکتا ہے، تو جس کی تربیت ہی میرے آقا کریم علیہ السلام اور اکابر اہل بیت اطہار صحابہ اکرام کی ہستیوں نے اس اعلیٰ ترین تربیت کے نورانی ماحول میں کی تھی، وہ 32-33 سال کی ہستیاں ہو کر ایک صوبے کی گورنری کو نہیں سنبھال سکتے تھے۔ لیکن کسی کتاب میں آدھا جملہ آپ دکھا سکتے ہیں کبھی بھی زندگی بھر کا مطالعہ کر کے کہ کبھی ایک بار سیدنا حسن نے درخواست کی ہو ابا جان مجھے فلاں علاقے کی گورنری عطا فرما دیجیے؟ کبھی حضرت حسین نے یہ درخواست کی ہو؟ نہیں، یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگر خلافت، اگر امارت، اگر حکومت، اگر یہ سیادت ان کے دروازے پر آتی ہے تو ان کو خلافت سے عظمت نہیں ملتی، خلافت ان سے نور اور فیض پاتی ہے۔ یہ اس کو رونق دینے والے ہیں، یہ علم کی آبرو ہیں، یہ حکمت کی آبرو ہیں، یہ فہم و فراست کی آبرو ہیں۔ حضرات حسنین کریمین، آپ لوگوں کے بچے ہیں، کئی صاحب اولاد ہیں، اللہ سب کی اولادوں میں برکت، حکمت، نورانیت پیدا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے اللہ پاک۔
آپ کو بیٹے بیٹیاں چھوٹے چھوٹے پھول جیسے کتنے پیارے ہوتے ہیں، آپ انہیں چومتے ہیں، بڑے بڑے محبت کے انداز آپ سے بے خودی میں اس حال میں ظاہر ہو رہے تھے، لیکن کبھی آپ لوگ اپنے بچوں کے جسموں کو سونگھنے بھی شروع ہو جاتے ہیں؟ نہیں سونگھتے نا۔ لیکن امام بخاری کی شرط پر حدیث صحیح ہے، مجمع عام میں میرے محبوب جیسی نفیس ہستی، میرے محبوب سے بھی کوئی بڑا طیب و طاہر ہے؟ جن کے جسم اقدس تو کجا میں قربان جاؤں، جن کا لباس اترا ہوا لباس بھی الگ ہو تو مکھی کی جرت نہیں ہے کہ ادھر بیٹھ جائے۔ حضرت اقبال نے فرمایا تھا جو شخص یہ کہے گا کہ فلاں موقع پر میرے نبی علیہ السلام کا لباس میلا تھا، فرمایا میں اس کو بھی قتل کر دوں گا، میں برداشت ہی نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ توہین اور گستاخی ہے یہ کہنا کہ میرے محبوب کا لباس فلاں موقع پر میلا تھا، محبوب کا لباس میلا ہوتا ہی نہیں تھا میرے دوستو۔ اور ہم مسلمان اس مسئلے میں اتنے حساس ہیں کہ ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے، بات بھی خلاف واقع ہے اور برداشت بھی نہیں کریں گے۔ عقل را قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبرکہ وسلم۔ یارو آپ لوگوں کے کاروبار، والدہ والد اپنی عزت اور غیرت کی تصویر عملی ہوتی ہے، ہماری بیوی، ان کے کوئی معاملات ایسے ہوں ہم لوگ بڑی حساسیت اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ہمارا قانون کہتا ہے چونکہ اس نے اشتعال میں آ کر یہ کاروائی کی لہذا اس پر یہ سزا نہیں بنتی۔ قتل تک کے معاملے میں دنیا کے مہذب قانون یہ کہتے ہیں کہ یہ مشتعل ہو گیا تھا، اس کو ہلکی سزا دو، جواب میں قتل نہ کرو۔ یارو تمہاری دنیا کے متفقہ قوانین نے یہ بات مان لی ہے کہ کوئی نہ کوئی محل اور موقع ہوتا ہے جہاں انسان اپنے آپ پر قابو نہیں پاتا۔ ہم مسلمانوں کا وہ معاملہ محبوب کی ذات کے بارے میں ہے، ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں حق حاصل نہیں، ہمیں اخلاقیات یہ حق دیتے ہیں، ہمیں محبوب کی محبت یہ حق دیتی ہے، ہمیں دنیا کا قانون یہ حق دیتا ہے، ہمیں شریعت یہ حق دیتی ہے۔ میرے دوستو، میرے محبوب علیہ السلام سے تو نفیس طبعیت کسی کی نہیں، محبوب سے نفیس ذات کسی کی نہیں، لیکن حضرات حسنین کریمین آتے، میرے محبوب جہاں ان کو چومتے، تقبیل فرماتے، کانا یقبلہما وہاں یشمہما، حضرت حسن کو سونگ رہے ہوتے، حضرت حسین کو سونگ رہے ہوتے، اور فرماتے ہما ریحانتا یا من الدنیا، میں ان کو سونگتا اس لیے ہوں کہ یہ میرے دنیا کے اندر جنت کے دونوں پھول ہیں، مجھے جنت کی خوشبو ان میں سے آتی ہے، جنت کی خوشبو ان میں سے آتی ہے۔ تو بھئی پھولوں کے ساتھ تو کوئی چیز لگے گی، اس میں بھی تھوڑی دیر خوشبو تو آ جاتی ہے۔ ہاں جی، گلے در حمام روزے رسید از محبوب بدستم منا گفت من، ہاں جی کیا ہے کہ بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن ولیکن ہاں جی ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں گلستان میں۔ لیکن محبوب نے تو ان کو ریحان، جنت کا پھول قرار دیا۔ آپ اپنے گھروں میں کس لیے پھول سجا کر رکھتے ہیں؟ پھولوں کو گھر سے سجاوٹ دے رہے ہوتے ہیں یا پھولوں سے گھروں کو سجایا جا رہا ہوتا ہے؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ؟ پھول سجاوٹ کا ذریعہ ہے نا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا کے اندر میرے دونوں جنت کے پھول ہیں۔ فرمایا یہ جنت میں پھول کی طرح ہیں، جیسے پھول گلشن کو خوبصورتی دے دیتا ہے، میرے حسنین کریمین نے یہاں دنیا کو حسن اور خوبصورتی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ وہی حضرت عمر کا عقیدہ کہ ان کو برکت کا باعث سمجھتے تھے پوری کی پوری امت کے لیے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، دنیا داری کا مسئلہ نہیں تھا، از اول تا آخر مسئلہ تھا قرآن مجید فرقان حمید کے دیے اصول کا، چونکہ سارے کے سارے دین کی بنیاد ہے نظام خلافت راشدہ کے اوپر۔ نظام خلافت راشدہ اب سرے سے ختم ہو رہا تھا۔ سیدنا امام علی مقام حضور داتا صاحب کا تجزیہ یہ کہ جب تک حق غالب رہا
آپ حق کی پیروی میں مشغول رہے، اور جب حق مفقود، وہ مغلوب والا ترجمہ میں نے ادباً کیا تھا، ورنہ وہاں لفظ مفقود کے ہیں۔ حق مفقود کیسے؟ اس لیے کہ حق کا غلبہ کب ہوگا؟ جب خلافت راشدہ موجود ہوگی۔ یہ قرآن نے اشارہ دیا ہے، قرآن نے اشارہ دیا ہے۔ بس آخری بات کا آخری حصہ قرآن پاک کے 18ویں پارے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ خلافت کے وعدے کی بات کر کے اور تشبیہ دے کر کے، جیسے میں نے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، تم میں سے بھی ایمان والوں، عمل صالح والوں کو خلافت دوں گا۔ خلافت کی بات کرنے کے بعد اگلی بات ہی قرآن پاک میں کیا ہے اس مقام پر؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ ان خلفاء کے لیے جس دین کو میں اللہ نے پسند کیا، ان کے اس دین کو ان کے دور خلافت میں غلبہ دوں گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ خلیفہ راشد، خلافت راشدہ اور دین کے غلبے کا باہمی تعلق ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اگلی بات یہ ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین ان کے لیے میں نے مرتضی قرار دیا ہے، دین مرتضی لہم، ان کے لیے جو میں نے دین پسند کیا ہے، یمکنن لہم، ان کے لیے اس دین کو تمکین اور غلبہ دے دوں گا میں زمین کے اوپر، ان کے علاقوں میں جس تک ان کی خلافت راشدہ کی حکومت ہوگی، ان کی ریاست اور مملکت میں دین پسندیدہ کو غلبہ دوں گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد اس خوف کو میں امن سے تبدیل کر دوں گا، ضرور بالضرور۔ تو میرے دوستو، نتیجہ کیا ہے کہ امت مسلمہ سے ہر غیر کا خوف کب ختم ہوگا؟ دین مرتضی کا غلبہ کب ہوگا؟ جب مسلمانوں میں ایمان والے اور عمل صالح والے خلفاء راشدین ہوں گے اور خلافت راشدہ موجود ہوگی۔ اور رشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ذرا یہ لغت عربی کی کتابوں میں تو دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریعت مبارکہ میں ہر لفظ جب آتا ہے نا کتاب و سنت میں یا ہمارے فقہا کی زبانوں پر اور تحریروں میں، تو اس کا لغوی معنی، شرعی معنی، عرفی معنی دیکھا جاتا ہے۔ یہاں رشد کا معنی عموماً قرآن پاک، حدیث پاک میں بطور صفت استعمال ہوا ہے۔ رشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استقامت، مضبوطی، ڈٹ جانا۔ خلافت راشدہ، خلیفہ راشد ہوتا ہی وہ ہے کہ سارے مشورہ دیں کہ حضور اسامہ بن زید 17 سال کا نوجوان ہے، اتنے فتنے کھڑے ہو گئے، فوج غیروں کی مدینہ طیبہ کی طرف متوجہ ہو گئی، حضرت اسامہ کو تبدیل کر دیجئے، کسی ماہر کو، بڑی عمر کے سالار کو، حضرت خالد بن ولید کو، امین الامت ابو عبیدہ ابن الجراح کو سرار مقرر کیجئے، یہ جائیں شام کی طرف، جلدی جلدی فتح حاصل کر کے آ جائیں گے، اور یہ لشکر بھی کچھ ادھر رہے، حضرت اسامہ کو معزول کیجئے۔ خلیفہ راشد ہوتا ہی وہ ہے جو حق ہوتا ہے اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ فرمایا جس کو رسول کریم علیہ السلام نے ایک عہدہ دیا ہو، ابو بکر کی کیا جرت ہے کہ اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دے؟ اسامہ بن زید ہی امیر رہے گا، یہ لشکر بھی ضرور روانہ ہوگا۔ حضرت عمر کے دور میں اس کی مثالیں دیکھیں گے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ 40 دن کتنی سختی کے اندر گزرے، لیکن اس امام الصابرین ہستی نے استقامت کا وہ منظر پیش کیا جس کی مثال شاید کوئی ملتی ہو۔ پھر انہی کی تربیت یافتہ ہستیوں، سیدنا حسین جیسی ہستیوں نے وہ استقامتیں کر کے دکھائیں گے۔ تو میرے دوستو، دین کے غلبے کا، غیروں کے خوف کو ختم ہو کر امن میں تبدیلی کا خلافت راشدہ اور خلیفہ راشد سے بڑا تعلق ہے۔ جب خلافت راشدہ چلی گئی، مسلمانوں میں خلفائے راشدین چلے گئے، پھر غیروں کا خوف بھی امت مسلمہ پر آئے گا، پھر دین کا غلبہ بھی نہیں رہے گا۔ اور سیدنا حسین کی ذات کیا تھی؟ اب میں بات کے آخری حصے میں کیوں نہ حضور داتا صاحب کے نقل کردہ وہ الفاظ ہی آپ کو سنا دوں جو صفحہ 138 کے اوپر فرما رہے ہیں
کہ حضرت امام حسین طریقت میں کلام لطیف فرماتے تھے. حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کئی بیش قیمت رموز اور اشارات ان سے مذکور ہیں. ان کا قول ہے اشفق الاخوان علیک دینوں کا، کہ تیرا دین ہی تیرا سب سے زیادہ شفیق بھائی ہے. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ دین کے علاوہ فرمایا ہمارا مقصد ہے دین کا غلبہ. دین کا غلبہ ہوگا خلافت راشدہ سے اور خلیفہ راشد کے وجود سے. تو فرمایا میں جب تک موجود ہوں مجھے تم نہ چھیڑو، میں تو اپنے امن اور راحت کے لیے مکہ مکرمہ آ گیا ہوں تاکہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار دوں، لیکن مجھے کہو نا کہ میرے سامنے تم خلافت راشدہ کا نظام ختم کر کے ملوکیت کو لے آؤ اور پھر یزید جیسے شخص کی بیعت کے لیے مجھے مجبور کرو، میں اپنا سر دے دوں گا، اپنے بچے نگاہوں کے سامنے قربان کروا لوں گا، لیکن محبوب کی خلافت راشدہ کو میں ختم نہیں ہونے دوں گا جب تک میں موجود ہوں. حضور داتا صاحب فرماتے کہ اگر مجھے مانتے ہو، میری بات پر کوئی اعتماد رکھتے ہو، تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ امام حسین اس وقت تک حق کی پیروی میں رہے ہیں جب تک حق غالب رہا ہے، اور جب حق مفقود ہونے لگا، کیونکہ دین کی تو ساری عمارت تھی نظام خلافت راشدہ پر، جب وہ بنیاد گرنے لگی ہے تو تلوار بدست ہو کر میدان میں آ گئے، اور جب تک اپنا سارا کچھ اور حتیٰ کہ سر بھی نے دے دیا آرام سے نہیں بیٹھے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر آرام کیا. اللہ پاک اس اعلیٰ ترین ہستی جو اپنے دور کی بے مثل و بے مثال ہستی ہے، ان کے درجات بلند فرمائے. آپ حضرات نے جس عقیدت جس محبت کے ساتھ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے ذکر مقدس کی اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس کا اجر عظیم آپ سب حضرات کو عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی ہر خیر آپ لوگوں کو عطا فرمائے. میں طالب علم یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے محرم شریف کا آغاز ہوتا ہے تو آپ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے اکابرین سے، علماء سے، جمعہ خطبہ کے اندر دیگر مقامات پر یہ ساری باتیں سنتے رہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کچھ حضور سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ کے ارشادات سے فیض لیتے ہوئے ضمناً اور باتیں بھی اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس کی تحقیق کیا ہے بھئی، میں اس حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت چونکہ خارجی حضرات نے ہی سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہید کیا تھا، عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے، اور خارجی انتہائی تشدد پسند قسم کے لوگ تھے، ان کے دلوں میں کوئی نرمی یا رحم والی بات نہیں تھی. تو مکمل طور پر سیدنا امام علی مقام، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور کئی دیگر ہستیاں، ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ اگر سیدنا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جنازہ دن کو پڑھایا جاتا ہے اور سب کی موجودگی میں قبر انور تیار کر کے آپ کی تدفین ہوتی ہے، تو جیسے زمانہ جاہلیت میں ایسے لوگوں کا طریقہ تھا کہ یہ لاشوں کو نکال کر ان کی بے حرمتی کیا کرتے تھے، اور یزیدیوں فاسق و فاجروں نے یہی کام میدان کربلا میں بعد میں پھر کر بھی دکھایا. حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے سر انور کاٹ لیے، نیزوں کے اوپر ان کو اچھال دیا، کوفہ لے گئے، دمشق لے گئے، جسم انور کہیں ہے، سر انور کہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے یہ پہلے زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے یہ خارجی اب کریں گے، لہذا ہم سیدنا علی پاک کا جنازہ رات کو پڑھائیں گے. اور کس جگہ دفن کرنا ہے یہ صرف ہم آپس میں قریبی لوگ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اس بات کو عام نہیں کریں گے. تو آپ کی نماز جنازہ کے بعد کہاں آپ کو دفن فرمایا گیا رات کے وقت؟ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ رہبہ مسجد میں، یعنی جامع مسجد کوفہ کا جو محراب ہے اس کے ساتھ جو محافظین کے کھڑے ہونے کی جگہ بنائی جاتی تھی، ایک کوٹھڑی نما محراب کے دائیں بھی بائیں بھی، تو اس جگہ پر ایک طرف آپ کو دفن فرمایا گیا. دوسری روایت یہ ہے کہ کوفہ کے شہر سے تھوڑا سا فاصلے پر صحرا کے اندر نامعلوم ایک مقام پر آپ کو دفن کیا گیا، اور نشانی جو تھی وہ مقرر کر لی گئی. تیسرا قول یہ نجف اشرف کا ہے. اب چونکہ ہر طرف یہ بات صدیوں سے عام ہے کہ وہ خارجیوں کا بس ختم ہو گیا، الحمدللہ خارجیوں کی وہ قوت طاقت نہ رہی،
سیدنا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں صدیوں سے یہ آ رہا ہے کہ نجف اشرف میں آپ کا مزار مقدس ہے، آپ کا جسم مبارک یہاں جلوہ گر ہے، اور کئی صوفیاء اہل اللہ وہاں جا کر فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اسی نسبت کو درست قرار دیا۔ انہوں نے فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو جب امت اس وقت عام رجحان یہی رکھ رہی ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے کو خواہ مخواہ سے ایشو بنانے کی اور ایک نیا جو ہے وہ ایک اختلاف امت میں پیدا کرنے کی۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا ذہن نجف اشرف کی طرف ہے تو ہمیں اس میں شرعی طور پر یا کسی معاملے سے کیوں کوئی رکاوٹ ہے؟ ٹھیک ہے، نجف اشرف میں آپ کا۔ بعض لوگ یزید کو صحابی کہتے ہیں۔ اچھا بھائی، بخاری شریف کی دوسری جلد کتاب المغازی کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، باب و بعث علی بن ابی طالب و خالد بن الولید رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی پاک اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، ان دونوں مبارک ہستیوں کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ یمن کی طرف بھیجا۔ اس کے احوال امام بخاری بیان فرما رہے ہیں اس باب میں۔ وہاں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ ذوالخویسرہ تمیمی، اس نے اس دن فجر کی نماز میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑھی تھی، اور پھر وہ سونا آیا یمن سے اور اس نے میرے محبوب کی تقسیم پر اعتراض کیا۔ میرے محبوب نے فرمایا ویلا کا تیرے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے، جہنم کی وادی ویل ہے تیرے لیے۔ اور جب حضرت عمر نے اس کے قتل کی اجازت مانگی تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دعاہ، اے عمر اس کو چھوڑو، اس مردود کو جانے دو، آپ کی نظر تو صرف اسی پر ہے، میں تو اس کی آنے والی نسلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ مسند احمد میں اسی متن کے ساتھ ہے، امام احمد کی سند میں، انہو لیخرج من دئد ھذا الرجل اقوام، اس بدبخت میں سے نسلیں نکلنی ہیں، قومیں نکلنی ہیں، یقرؤون القرآن، وہ قرآن سب سے زیادہ پڑھیں گے۔ کیونکہ مقام تعارف میں فعل ذکر ہوا اس لیے اس کی بہتات اور کثرت مراد ہوگی معانی کے قانون کے حوالے سے۔ فرمایا میری ساری امت قرآن پڑھے گی، لیکن جو اس بدبخت میں سے نکلیں گے وہ امت کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی خدمت، بڑے بڑے مدرسے، یہ سارا کچھ ہوگا۔ تحقرون صلاتکم بصلاتہم، ان کی نمازوں کے مقابلے میں اے عمر تم صحابہ کرام اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے۔ جی سیامکم بے سیام، ان کے روزوں کے مقابلے میں اپنے روزوں کو حقیر جانو گے۔ لیکن یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیۃ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، فرمایا پھر بھی دین سے نکل جائیں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور خدمت ہوگی، قرات ہوگی، نمازیں ہوگی، اتنی اعلیٰ روزے ہوں گے، پھر بھی ان میں ایمان اور دین نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ جو قمیص ذوالخویسرہ تمیمی میں ہے وہی قمیص کے پیروکاروں میں ہوگی۔ نہ اس میں ادب مصطفیٰ ہے، نہ ان میں ادب مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یارو وہ تو نبی علیہ السلام کا دیدار کر رہا ہے۔ نماز تو اس لیے اس ذوالخویسرہ تمیمی نے نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھی تھی کیونکہ کلمہ پڑھتا تھا۔ اگر وہ ایمان نہیں لایا ہوا تھا تو اس دن کی نماز اس نے کیسے پڑھی تھی فجر کی میرے محبوب علیہ السلام کے پیچھے؟ اب مجھے بتائیے، ذوالخویسرہ تمیمی کے ویل میں داخل ہونے، تباہ ہلاک برباد ہونے کی خبر زبان رسالت مآب سے جاری ہوئی یا نہیں؟ اس سے نکلنے والی نسلوں کے بارے میں فرمایا یخرجون من الدین، نہ یہ دین میں ہے نہ وہ دین میں ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگر محبوب کا ادب ہے تو پھر صحابیت کی شان ہے۔ جو ہو محبوب کے ظاہری دور میں آپ کا کلمہ بھی پڑھے، آپ کے پیچھے فجر کی نماز بھی پڑھے، لیکن محبوب کا ادب نہ ہو تو صحابیت کا مقام نہیں ہے۔ اب جنہوں نے کہا، چونکہ سوال اتنا سارا ہے جی، بعض لوگوں نے کہا یزید صحابی ہے، میں کہتا ہوں ہوتا بھی صحیح تو جو بدبختیاں اس نے کی ہیں وہ کوئی معافی کے قابل نہیں تھا، لیکن وہ صحابی ہے کیسے؟ بھئی میرے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس تو 1 یا 2 ربیع الاول شریف پیر کی دوپہر، ظہر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے، سن 11 ہجری 6 جون سن 632 عیسوی میں، یعنی 11 ہجری میں محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا، اور یزید دمشق میں پیدا ہو رہا ہے سن 27 ہجری کے اندر۔ یہ 14 ربیع الاول شریف سن 64 ہجری میں دمشق کے قریب ایک جنگل میں شکار کرتے ہوئے مر رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے۔ 37 سال کی اس کی عمر تھی جب یہ مرا، 33 سال کا تھا جب یہ اس کی بیعت شامیوں نے کی۔ تو یہ خبیث جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 16 سال بعد دمشق میں پیدا ہوا ہے، صحابی کیسے ہو گیا یہ میرے محبوب علیہ السلام کا؟
حضرت اگر کوئی اپنے آپ کو شیعی کہے یعنی اہل سنت سے، لیکن اہل تشیع کے جنازے اور ان کی محافل میں اللہ اکبر اللہ اکبر، بھئی گزارے یہ ہے، یہ جو لفظ اس وقت نام مشہور ہیں کہ فلاں سنی ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں، اس وقت یہ لفظ ایسے استعمال نہیں ہوتے قرون اولیٰ کی طرح. اور آپ نے پوچھا سوال اور میں ہوں اس وقت مجیب، ٹھیک ہے، تو میں اب جواب اور سوال کے سارے وہ معاملات کی رعایت کر کے، اب منصب کا تقاضا یہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ جو رسم المفتی کے جو عنوان کے حوالے سے ہمارا علم و فن ہے پڑھتے ہیں تو اس میں یہ جزی موجود ہوتی ہے، من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو اپنے زمانے کے الفاظ، اپنے لوگوں کے طور طریقے، وہ کون سا لفظ بول کر کون سا معنی مراد لیتے ہیں، جو اس سے واقف نہ ہو وہ مفتی اور جواب دینے والا بن ہی نہیں سکتا، وہ تو خود جاہل ہے ابھی تک. اب قرون اولیٰ کی تو بات ہی نہیں، آپ نے آج کے لوگوں کی بات کی جو اپنے آپ کو ایسا کہلاتا ہے وہ سنی، پھر ادھر جا کر جنازہ پڑھتا ہے. میرے دوستو اس وقت یہ لفظ خاص ہو چکا ہے، اس لیے میں اس لفظ سے کوئی زیادہ بحث بھی نہیں کروں گا. یہ لفظ خاص ہو چکا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے منکروں کے لیے، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، یہ تو صحابہ کرام کا بنایا ہوا صحیفہ ہے، صحف عثمانی اس کو کہتے ہیں، صحیفہ عثمانی اس کو کہتے ہیں. یہ لفظ آج استعمال ہوتا ہے میرے دور میں ان لوگوں کے لیے جو خلافت راشدہ کے منکر ہیں، زکوٰۃ کے منکر ہیں. حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی اللہ نے پوری سورہ نور نازل کر کے دی، اور اس میں 18 مقامات اگر آپ گنیں گے نا تفسیر کے حوالے سے، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام نماز میں بار بار چہرہ انور اٹھ رہا تھا. قرآن نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تو تقلب چونکہ بار بار تکرار کے ساتھ محبوب دیکھ رہے تھے، تو محبوب نے تو ایک دو بار ایسے کیا نا، یہ چند بار، وہاں ذرا مقام گن لو. اسی ایک رکوع میں اللہ نے جو تحویل قبلہ کی آیت نازل فرمائی 12 مرتبہ وہاں صراحت کے ساتھ اور اشارے کے ساتھ، یعنی بین السطور اور تحت اللفظ، آپ وہ سارے مقامات گنے. اللہ نے جتنی بار محبوب نے چہرہ اٹھایا تو اس سے بھی 4 گنا زیادہ کر کے حکم جاری کیا اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. حضرت ام المومنین کی شان میں بھی یہ ہوا. اگر وہی مقام آپ گننا شروع کریں گے نا تو اہل تفسیر نے 18 مقامات اسی مقام سورہ نور میں بیان کر دیے کہ اللہ پاک نے اتنی کثیر آیت نازل فرما کر حضرت ام المومنین کی پاک دامنی بیان فرما دی. فرمایا منافقو بدبختو، میرے محبوب کی عزت اور غیرت پر حملہ کرتے ہو. میں اللہ کا قانون ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ چیزوں کے لیے، پاکیزہ چیزیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں. اور فرمایا میرے محبوب سے بڑا طیب اور پاکیزہ تو ہے ہی کوئی نہیں. الطیبات للطیبین، جب مجھے اللہ کا اصول ہے کہ پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے اور میرے محبوب سے کوئی پاکیزہ ہے نہیں زیادہ، لہذا میں نے اولاد آدم میں سے، انسانوں میں سے وہ مومنہ خواتین محبوب کے نکاح میں دیں جو عورتوں میں ہیں ہی سب سے زیادہ پاکیزہ خواتین، ان سے زیادہ کوئی پاکیزہ خواتین ہیں ہی نہیں جو محبوب کے نکاح میں عطا کی. اب قرآن تو یہ فرماتا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور یہ حضرات آج بھی حضرت ام المومنین پر جرح کرے اور ان پر وہی الزام لگائے. تو اس لیے وہ کوئی بھی لفظ ایسے عقیدے رکھنے والا، تو چاہے اپنے آپ کو سنی مسلمان بھی کہتا ہو، نہیں وہ سنی میرے دوستو. اس لیے بات لفظ اور اس کے استعمال کی نہیں ہے. جس شخص کے ایسے ایسے عقائد ہو اس کے حق میں جب تک وہ زندہ ہے ہم ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. اگر اتنا علم عمل تقوی ہمارے پاس ہو تو دعا کہ اس کے ساتھ دلائل کا تبادلہ کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ اسی نظریے پر مر جائے تو اس کے حق میں دعا کرنا جائز نہیں ہے. وہ مرا پڑا ہے تو جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس کا اپنا ایمان ختم ہو جائے گا. کلمہ شہادت بھی دوبارہ کرنا پڑے گا. اگر فرض حج تھا اس پر وہ کرایا تھا تو حج بھی دوبارہ کرنا پڑے گا. شادی شدہ ہے تو جتنی عورتیں اس کی نکاح میں ہیں ان کے ساتھ نکاح بھی دوبارہ کروانا پڑے گا. تو دین کی کچھ حدود ہیں. عمران خان کی پارٹی کی آپ رکنیت لے لو، اس کے بنیادی قواعد کی خلاف ورزی کرو، عمران خان تمہیں بنیادی رکنیت تمہاری معطل کر دیتا ہے کہ جب تم میرے بنیادی پروگرام سے ہی جناب متفق نہیں ہو تو میں کیسے تمہیں اپنی پارٹی میں رکھ سکتا ہوں. نواز شریف صاحب یہی کہتا ہے، زرداری صاحب یہی، شاہ محمود قریشی کو نہیں آؤٹ کر دیا، بنیادی رکنیت تمہاری ختم.
حنیف عباسی کی بنیادی رکنیت ختم، ناہید صاحبہ کی بنیادی رکنیت ختم. تو بھئی گزاری یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا دین زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قوانین کو مانا بھی جائے، خلوص سے عمل بھی کیا جائے. جو ان قوانین سے ٹکرا جائے گا، اس دائرے سے نکل جائے گا، پھر وہ زندہ ہے جب تک مسلمانوں کے لیے ہے کہ اس کی ہدایت کی دعا کریں، ہمدردی کریں. جب وہ اسی پر مر جائے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا. اب اللہ نے تمہیں قرآن میں منع کر دیا ہے. دیکھو یہ جو منافقین تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ تھا، سب کچھ تھا، بالکل بعین ہی بظاہر وہی ہوتا تھا جو محبوب علیہ السلام اور آپ کے غلام کرتے، لیکن منافقت پر مر گئے. قرآن پاک 10ویں 11ویں پارے میں سورہ توبہ موجود ہے. اللہ پاک نے فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ. دو جگہوں پر جانے سے میرے محبوب کو مخاطب کر کے اللہ نے منع فرمایا. ایک تو فرمایا یہ منافق، یہ کافر مر جائے نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، ولا تقم علی قبرہ، اور دوسرا اس کی قبر پر نہیں جانا. اور یہ تم کہتے ہو کہ وہ ٹھیک ہے جی پڑھنا تو انہوں نے بھی قرآن ہے، ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جاتی ہے. وہ نماز میں نے قبول کرنی ہے، تو نے خود اپنی مرضی سے کروانی ہے، یا اللہ نے قبول کرنی ہے؟ تو ذرا قرآن میں اللہ کا قانون تو دیکھ. قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107 میں محبوب والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. ہاں جی، اور محبوب آ کر اب قسمیں اٹھائیں گے آپ کے سامنے کہ ہم بالکل جو ہے وہ اصلاح کے علاوہ کوئی ارادہ، اللہ گواہی دیتا ہے وہ کاذب اور جھوٹے. لا تقم، اے محبوب کیا ہے آگے، کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں جی آیت نمبر 107 کیا ہے سورہ توبہ کی؟ یہ الذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. ہاں جی کیسے یار، لا تقم فیہ ابدا، یا کیسے آگے آیت 107 کیسے لا تقم فیہ ابدا؟ اگلی آیت میں لا تقم فیہ ابدا. محبوب انہوں نے مسجد بنائی ہے قباء کی طرف، لیکن یہ مسجد آپ سے الگ ہو کر انہوں نے بنائی ہے، کفر کا اڈا بنائی ہے. ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. محبوب اذانیں پڑھ رہے ہیں، اقامتیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، جماعتیں کروا رہے ہیں، سارا کچھ ابو بکر و عمر عثمان و علی کی طرح کر رہے ہیں، لیکن میں اللہ حکم دیتا ہوں جب یہ تیرے وفادار نہیں تو لا تقم فیہ ابدا. محبوب ابد تک کبھی پاؤں بھی نہ رکھنا ان کی مسجد میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھائی گزارش یہ ہے کہ بات لفظوں کی نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو سنی بھی کہلاتا ہو نا، لیکن محبوب کی بارگاہ سے وفادار نہیں، اہل بیت اطہار کا غلام نہیں، صحابہ کرام کا وفادار نہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ درست نہیں. من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب. جو اللہ کے ولی کا مخالف ہو جائے، اللہ اس کے مقابلے میں جنگ کا اعلان کرتا ہے. تو جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار کہ کوئی ولی مومن تو کجا رہا، مسلمان اور اسلام تو کجا رہا، کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی سچی غلامی میں نہ آ جائے. تو اس لیے صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتا ہے، لفظ چاہے کوئی بھی رکھتا ہے اپنے لیے، نہیں ہے وہ اس قابل. ہاں جب تک زندہ ہے ہمیں ہر انسان سے ہمدردی ہے. ہمارے آقا کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے. آپ کی نبوت اور رسالت آفاقی ہے. یہ ساری آپ کی امت ہے. امت کی دو قسمیں، امت دعوت، امت اجابت. الحمدللہ اللہ نے ہمیں امت اجابت میں ہونے کا شرف دیا. باقی بھی امت محبوب کی ہے، یہ ہندو سکھ عیسائی وغیرہ سارے بد عقیدہ ٹھیک عقیدہ، یہ امت دعوت میں ہے. اس لیے دعوت ان تک پہنچانا محبت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. دلائل کے ذریعے محبت جب تک زندہ ہے نا جی، دعا کریں گے ان کی پیٹھ کے پیچھے. اور ہر عوام والے بندے کو ان کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ کہو جی وہ شوکت سیالوی تو کہہ دیا تھا کہ جناب وہ چونکہ امت دعوت میں لہذا دعوت. او بھائی پہلے دائی بننے کی اہلیت تو اتنے بڑے علامہ بن جاؤ کہ ان کے مسئلے پر بھی عبور رکھو، اپنے دین پر بھی عبور رکھو، جو اعتراض ہے اس کا جواب آتا ہو، قائل کر سکتے ہو تو ان کی مجلس میں جانا. ورنہ قرآن فرماتا ہے لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. بھول کر بھی کبھی نہیں جانا ادھر. تو یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ علمی مجالس قائم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، جی فلاں مسئلے پر آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ. عوام کو اجازت نہیں. بھائی عوام ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، فرائض واجبات، سنت موقدہ غیر موقدہ، مستحبات،
اولویات کی پابندی کریں، رزق حلال کمائیں، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کریں، دین کی تقویت کے لیے بھی خرچ کریں۔ جو اہل علم کا کام ہے اپنے بیٹوں کو عالم بناؤ، فاضل بناؤ، دین کی تبلیغ کرو، لیکن پہلے تبلیغ اور دعوت والی صلاحیتیں پیدا کر لو۔ ایک بندہ جس کو ڈرائیو آتی نہ ہو، تم کہو جی ٹھیک ہے موٹر وے کے اوپر جناب بیٹھ جاتے ہیں اے سی کوچ کے اوپر، لیکن خیر ہے وہ چونکہ ڈرائیور جو ہے وہ میرا ناواقف ہے، اس لیے اس کو میں نے اسٹیئرنگ پرمٹ بھی اٹھانا، میں ساری سیٹوں کا کرایہ دے دوں گا، بس تمہاری بک کر رہا ہوں کمپنی والوں کی موٹر وے پر، یہاں راول پنڈی سے جناب لاہور تک، لیکن چونکہ میرا بیٹا میرا زیادہ ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، لہٰذا وہ ڈرائیونگ تو نہیں جانتا، لیکن چونکہ میرا ہمدرد زیادہ ہے لہٰذا وہ ڈرائیور بیٹھے گا بن کر اور سیٹ پر۔ جس تمہارے سگے بیٹے کو ڈرائیونگ نہیں آتی، کیا اسے بٹھاتے ہو ڈرائیونگ کے اسٹیئرنگ پر؟ کیونکہ اس کو آتی نہیں، وہ ہلاک کر ڈالے گا۔ حجام کے پاس تو چلے جاتے ہو، کتنا اعتماد ہے اس پر، وہ غیر ہوتا ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہوتا ہے، لیکن رشتہ نسبی کوئی نہیں، وہ تم سے پیسے بھی لیتا اور اپنا اس طرح تیز تمہارے سامنے کر کے وٹی کے اوپر تیز کر کے تمہاری گردن پر رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن سکون سے بیٹھے ہوتے ہو۔ لیکن وہی اگر اس طرح تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں دے دوں اور کہوں جی آج تمہاری یہ ذرا خط بنائے گا، شیو کرے گا، کبھی راضی ہو گئے؟ حالانکہ وہ تو تمہارا بیٹا ہے، کہتے نہیں اس کو اس طرح چلانا نہیں آتا، یہ بال کیا کاٹے گا، گردن بھی کاٹ بیٹھے گا۔ تو وہ جو ماہر ہے نا اس شعبے کا، اسی کی طرف جاتے۔ تو یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ یہ عقل جو ہے نا، عین قاف دونوں کو لام، عقل کا معنی ہی عربی میں رکاوٹ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لو دعا اقال بعیر لی لوجدتہ فی کتاب اللہ، تو اقال عقل رکاوٹ اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا ہے۔ عقل کا معنی ہے روک، جو کئی باتوں کو کرنے کے ساتھ کئی باتوں سے رکتا نہ ہو، اس کو شریعت بے عقل کہتی ہے، کیونکہ عقل ہوتی تو کئی باتوں سے اس کو روک لیتی۔ یہ بے عقل، پاگل اور بے وقوف ہے۔ جو کہتے ہیں نا یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، اسے کہتے رہتے ہیں ہم تو ہر مجلس میں جائیں گے۔ قرآن فرماتا ہے لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، تو کہتا ہے میں ہر مجلس میں جاؤں گا، تو بے وقوف ہے، عقل نہیں تیرے اندر میرے دوست۔ تو بھائی حکمت کی تعلیم سب سے زیادہ دی قرآن نے، من یوت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا۔ ہاں آپ دین کے ساتھ بڑی ہمدردی رکھتے ہیں، میرے مقابلے میں آپ زیادہ، یقیناً میرا حسن ظن ہے آپ زیادہ ہمدردی رکھتے ہوں گے، اور اللہ کرے میرا حسن ظن آپ لوگوں بارے خراب نہ ہو۔ اپنے بیٹوں کو عالم بناؤ، بھیجو علامہ جلالی صاحب کی خدمت میں، بھیجو شیخ الحدیث صاحب، میرے محبوب کی اولاد علامہ سید ضیاء الحق شاہ صاحب کی خدمت میں۔ ان اداروں کو مضبوط کرو، اپنے بیٹوں کو اتنا بڑا محقق، عالم، فاضل، مبلغ، داعی دین بناؤ، تاکہ قیامت کے دن محبوب کے غلاموں میں تمہارا بھی داخلہ سب سے آگے ہو جائے، تمہیں بھی نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے۔ وہ اہلیت پیدا کرو، جب ڈرائیور بنتے ہو پھر ڈرائیو کرتے ہو، جب کسی کام کی مہارت سنبھال لے تو پھر اس پر آتے ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں جو اس منصب پر ہے وہ ملیں بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ، دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، بالکل دلائل علمی کی روشنی میں بات کریں، لیکن عام دوست جو ہے وہ ان کا کام ہے اتباع کرنا دین کی۔ اللہ پاک مجھ حقیر طالب علم کی، آپ سب حضرات کی حاضری قبول فرمائے، سب پر رحمت فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔